بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر نماز کے آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی جب درود پاک پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے شروع سے کیا تھا ثنا سے، سبحانک اللہم سے، اور اس کے بعد جب کل ہم نے ویڈیو بنائی ہے تو وہ درود پاک پہ بنائی ہے، درود ابراہیمی پہ۔ آج ہم بنائیں گے جو لاسٹ پہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے اور تلفظ ٹھیک کرنے ہیں، بعد میں جو ہے وہ لہجے میں بھی انشاءاللہ العزیز پڑھا جائے گا، جس کو عام طور پہ لوگ قرات بولتے ہیں کہ قرات کے ساتھ کیسے پڑھیں۔ جو لفظ مشہور ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ پہلے اس کے تلفظ جو ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں، توجہ سے سننا ہے آپ نے۔ اگر کسی جگہ پہ پرابلم ہو تو مجھے میسج کر کے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس ورڈ کے اوپر، اس لفظ کے اوپر پرابلم ہو رہی ہے تو ہم کیسے جو ہے وہ اس کو ٹھیک کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ضرور رہنمائی کی جائے گی۔ اچھا، پہلا لفظ ہے رب اجعلنی۔ اکثر لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، جو تجوید کو جانتے ہیں وہ تو ٹھیک پڑھتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے، لیکن عام طور پہ زیادہ تر لوگ تجوید کو نہیں جانتے۔ جیسے کچھ لوگ پہلے پڑھے ہوتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے کے پچھلے زمانے کے پڑھے ہوتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ کیسے پڑھ جاتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ کیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، بس وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر با کے اوپر شد ہے، پھر جیم کے بعد عین ہے، پھر میم کے بعد قاف ہے، جو دو نقطوں والا موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس چیز کے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ را با زبر رب، با جیم، با زیر جیم بج، رب بج، رب بج۔ اب اگر اس کو پڑھیں گے ربج ربج تو یہ غلطی ہو جائے گی، مسٹیک ہو جائے گی۔ کیسے پڑھنا ہے؟ را زبر با رب، با زیر جیم بج، رب بج۔ آگے ہے عین، عین کو کلیئر کرنا ہے۔ آج بھی ایک بھائی کا مجھے میسج آیا ہوا تھا کہ میری عین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ آپ کو میں جو آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ واچ کرتا ہوں اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سنتا ہوں، اور ایسی مسٹیک جو مجھے سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ ایسی بہت زیادہ مسٹیک جو ہے وہ آپ کی ویڈیو سن کر جو ہے وہ ٹھیک کی ہے میں نے۔ تو آپ لوگ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ جس طریقے سے ریوائز کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، عین کو کلیئر کرنا ہے۔ عین زبر ع، عین زبر ع، ع، ع۔ اگر بالفرض آپ سے عین نہیں نکلتی، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیوز کے اندر، اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو گلے کے اندر ایک، جس کو عام طور پہ نرگٹ سا بولتے ہیں، ہڈی کی طرح بنا ہوتا ہے، یہ اٹھا ہوا ہوتا ہے گلے کے درمیان میں، جب بھی بولتے ہیں تو یہ ہلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے نیچے سے کھڈا بنا ہوتا ہے، یہ ایک کھڈا بنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جیسے ہی آپ عین پڑھیں گے تو عین پڑھتے وقت تھوڑا سا ایسے اشارے کے طور پر دبا دیا کریں۔ جیسے ہی دبائیں گے عین آپ کی نکلنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ پریکٹس کریں گے تو ایسا ایسا نکلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ را، را، ٹھیک ہے؟ تو عین کو پڑھتے وقت اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب عین کو ہم یہاں سے لام سے کنیکٹ کریں گے۔ عین زبر لام عل، ربج عل، ربج عل نی۔ اب نون کے بعد یا ہے، یہ یا مدہ ہے، نون زیر یا، نی، نی، اس کو لمبا کرنا ہے۔ ایک الف کی مقدار آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک الف کی مقدار کتنا ہوتی ہے۔ اپنی مٹھی بند کریں، جیسے ہی اس کو کھینچتے ہیں، جس حرف کے اوپر الف ہو یا واو ہو، واو ساکن، ٹھیک ہے، یا ساکن، یعنی یہ جو حروف مدہ آتے ہیں
تو آپ ان کا ساؤنڈ پڑھیں، یعنی اس کی آواز آپ اس کو لمبا کریں اور ساتھ مٹھی بند کر کے ایک فنگر جو ہے ایک انگلی بند کریں، پھر اوپن کریں، پھر بند کریں. تو اتنی دیر میں جتنی دیر میں انگلی اوپن ہوتی ہے، کھلتی ہے، پھر بند ہوتی ہے، اسی دیر کو الف کی مقدار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ الف کی مقدار جو ہے وہ کتنا ہے. رب اجعلنی علنی. امید ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس کو رب اجعلنی نہیں پڑھیں گے، عین کو ختم نہیں کریں گے، با کی شد کو ختم نہیں کریں گے، اس کو پریکٹس کر کے اچھے طریقے سے پڑھیں گے. رب اجعلنی علنی. آگے چلتے ہیں. مقیم الصلاۃ. بعض اوقات یہاں پہ میم کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں، زبر نہیں پڑھنا، میم پیش منہ ہے، منہ. قاف یا زرقی، یہ قاف دو نقطوں والا قاف ہے. جو دو نقطوں والا قاف ہوتا ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی زبان کی جو جڑیں ہیں وہ ایک اندر گلے کے اندر دیکھیں گے نا، شیشے کے اندر بعض اوقات ایک لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ لٹکا ہوتا ہے، جس کو عام طور پہ کوا بولتے ہیں. تجوید کی اصطلاح میں تو کوا بول دیتے ہیں، لیکن باہر عام طور پہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. لیکن وہ آپ دیکھیں گے تو یہ کوا لٹکا ہوا ہوگا گوشت کے لوتھڑے کی طرح، تو اس کے ساتھ زبان کی جڑیں لگیں گی تو قاف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اس کو بریک نہیں پڑھنا دو نقطوں والے قاف کو. موقی، موقی. قاف کے آگے یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو. یا ساکن سے مراد ساکن حرف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہو. جس حرف کے اوپر جزم آ جائے، یہ جزم ہے، یہ دیکھیں، یہ جزم ہے اور یہ شد ہے. تو جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے. یہ یا کیا ہے؟ ساکن ہے. اگر با کے اوپر جزم ہے تو با ساکن، تا کے اوپر جزم ہے تو تا ساکن. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے. واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واؤ مدہ ہوتا ہے. اور یہ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، لانگ کرنا. ٹھیک ہے، ان کو جب یہ مدہ ہوتے ہیں تو ان کو ایک الف کی مقدار جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے. اب آپ نے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. موقی، موقی. قاف یا زرقی. موقی مصلاتی. اب میم کے بعد صاد ہے. بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میم کے بعد الف بھی آ رہا ہے، لام بھی آ رہا ہے، صاد بھی آ رہا ہے، تو کس کے ساتھ ملائیں؟ دیکھیں، جس حرف کے اوپر شد ہوگی اسی حرف کے ساتھ ملایا جائے گا، کنیکٹ کیا جائے گا. میم کے بعد الف آ رہا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں گے، لام کو بھی چھوڑ دیں گے. میم زبر صاد، مس. صاد زبر صا، مس صا، مس صا. لام کھڑا زبر لا، لام سٹینڈ زبر لا، مسوالا، مسوالا. تا زیر تی، مسوالاتی. موقی مسوالاتی. اکثر لوگ پڑھتے ہیں مسوالاواتی. یہ واؤ کے اوپر جو ہے سمجھتے ہیں کہ کھڑا زبر ہے، ایسا نہیں ہے. یہ واؤ جو ہے سائلنٹ ہے، واؤ کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ویسے لکھی ہوئی ہے لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں. یہ کھڑا زبر جو ہے وہ یہ لام کا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ مسوالاتی. وَمِن ذُرِّيَّتِي. واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوں گے. اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے واؤ کو پڑھتے وقت تو واؤ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی. یہ آپ کو میں پہلے بتا رہا ہوں، اس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو واؤ کو پڑھتے وقت اس کو ہونٹوں کو جو ہے وہ گول کرنا ہے اپنے. وا، وا. اس کو وا پڑھیں گے مسٹیک ہو جائے گی، وا نہیں پڑھنا، وا. وَمِن ذُرِّيَّتِي. یہاں پہ غنہ ہے نون کے اوپر. ٹھیک ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد دال آ رہا ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے، اس چیز کی طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہا. جب قاعدے میں جائیں گے، قاعدے کا کورس کریں گے، اس وقت آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ یہی سمجھیں کہ یہاں پہ غنہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے ورڈ آ رہا ہے، لفظ آ رہا ہے ذُرِّيَّتِي. یہاں پہ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن ذُرِّيَّتِي. ایسا نہیں پڑھنا. وَمِن ذُرِّيَّتِي پڑھیں گے تو را کے اوپر جو شد ہے وہ بھی ختم، یا کے اوپر جو شد ہے وہ بھی ختم، اور کتنی بڑی مسٹیک ہو جائے گی. اب ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، آپ میرے ساتھ ہجے کریں. جو جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے میں ہجے کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو کسی چیز کی. ٹھیک ہے، ذال پیش را، ذر، را زیر یا، ریج، ذر ریج، یا زبر یا، ذر ریجا، ذر ریجا.
ता जेर या ती। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? ज़ुर्रिय्याती, 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 व मिन ज़ुर्रिय्याती। अब जाल के ऊपर आपने जाल को पढ़ते वक्त सीटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आपको ये सारी बातें पहले बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो, जो भी वीडियोज़ आती है ये नए लोगों तक भी जाती है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हैं, पुराने लोग, नए लोगों तक भी जाती है, बहुत ज़्यादा रीच तक जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी सुने बंदा, नया बंदा, उसको प्रॉब्लम ना हो, उस तक ये आवाज़, ये बातें पहुँचती रहें। अच्छा जी, वामिन ज़ुर्रिय्याती, ये जो दाल है, जो दाल के बाद आता है दाल, दाल, ये दाल की शक्ल में दाल है, ऊपर नुक्ता है, तो ये दाल बन गया, ठीक है। तो इसको बगैर सीटी के पढ़ना है, दाल, दाल। अगर फिर भी आपको पता ना चले तो इसका मखरज, मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह, जहाँ से हर्फ निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मखरज बोलते हैं अरबी में। अच्छा, ये कहाँ से निकलता है? जुबान की नोक, ये जो जुबान का आपका फ्रंट वाला हिस्सा है, आखिरी जिस जहाँ पे जुबान ख़त्म हो रही है, वो वाली जगह जो है, सिरा जो है जुबान का, अपने ऊपर वाले दांतों के निचले हिस्से से लगाएंगे तो ये दाल पढ़ा जाएगा बगैर सीटी के। कैसे? लगा के चेक करें, प्रैक्टिस करें साथ साथ। दाल, दा, दा, दाल। अगर इसको जाल पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगी, जा बन जाएगी तो माना चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है? दाल, दाल, ज़ुर्रिय्याती। ओके, आगे चलते हैं। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, रब्बना, ये रा देखते ही मुझे समझ आ, एक बात याद आ गई। अक्सर लोग बीच में जो हुफाज कलाम है, या हो सकता है चंद दिनों के लिए जिनने तजवीद की होती है, उनके बाद ये मालूमात है, अच्छी है, अल्लाह ताला उनको और मज़ीद तरक्की दे, लेकिन वो बार बार कमेंट कर देते हैं, भाई आपने रा पुर नहीं की, रा पुर नहीं की। मेरे भाई, रा का मतलब, पुर करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे होंठ जो है वो गोल कर दें और उसमें जो है रा निकालें, ऐसा मतलब नहीं है। रा का मतलब है रा अपने मखरज में लगे। जब रा अपने मखरज से निकलेगी तो अब उसके बाद देखना है कि रा के ऊपर ज़बर है, पेश है तो वो मोटा पड़ा जाएगा, ज़ेर है तो बरीक पड़ा जाएगा, तो इतना ही मोटा होता है। जैसे रब्बना, रब्बना, अब इसका मतलब ये तो नहीं है इसको हम पढ़ें रब्बना। अगर ऐसे करके पढ़ेंगे तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। होंठ गोल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने मखराज से निकले और जो उसका मकसद है वो पूरा करना है कि रा जो है पुर पड़ा जाता है, यानी मोटा पड़ा जाता है। अगर आप समझते हैं कि पूरे होंठ गोल करेंगे फिर रा मोटा पड़ा जाएगा तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये फिर गलत हो जाएगा। अगर वो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि रा जो है वो मखरज से जब निकलता है उसके ऊपर ज़बर पेश हो, ज़बर और पेश हो तो मोटा पड़ा जाता है, और इतना ही मोटा है। जैसे रब्बना, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निर्रहीम, ये पुर पड़ा जा रहा है। अगर इसको पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो इस क्या मतलब है इसका? आप कमेंट करते हुए सोचा करें थोड़ा सा। ठीक है, आपके इल्म में है कि मोटा पड़ा जाता है, तो मोटा का मतलब ये नहीं कि पूरे होंठ गोल करके उसको गोल मोल करके पढ़ना है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज किया करें। अच्छा जी, रा बाज बार रब, बाज बार बा, रब्बा, नून अलिफ ज़बर ना, रब्बाना। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ना रब्बाना, रब्बाना नहीं, रा ज़बर बा, रब, बा ज़बर बा, रब्बा, नून अलिफ ज़बर ना, रब्बाना। ओके, वाता कब्बल, कब्बल। अब बाज़ औक़ात लोग पढ़ते हैं वाता कब्बल दुआ, वाता कब्बल दुआ, ऐसा नहीं पढ़ना। काफ के बाद देखिए बा है, काफ को बा से कनेक्ट करेंगे, मिलाएंगे, और फिर बा के ऊपर जो हरकत है वो पढ़ेंगे। काफ ज़बर बा, कब, बा ज़बर लाम बल, कब्बल, वाता कब्बल। आगे जो हरफार है ना, ये अक्सर लोगों में मिस्टेक होती है, आपने सुनना है और तवज्जो करनी है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से ताकि दोबारा मिस्टेक ना आए। अच्छा, क्या लफ्ज़ है? अक्सर लोग पढ़ते हैं व तक़ब्बल दुआ, दुआ, ये क्या है? दुआ के अंदर जो आइन है वो किधर गई?
आइन के बाद जो हमजा है वो किधर गया? अगर इसको पढ़ेंगे जब हर्फी अदा नहीं होगा तो फिर उसका तर्जमा कैसे होगा? आपने हर्फ को अच्छे तरीके से अदा करना है, उसके मखरज से। लफ्ज क्या है? दुआ, 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 आइन को क्लियर करना है। फिर इसके ऊपर मद है, ये मद्दे मुत्तसिल कही जाती है तजवीद की इस्लाह में, लेकिन आम तौर पे जो लोग बोलते हैं जिनको पता नहीं होता तजवीद का बेचारों को, वो कहते हैं ये बड़ी मद है, ठीक है। मद्दे मुनफसिल को बोलते हैं छोटी मद, और मद्दे मुत्तसिल जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है ये बड़ी मद। बाज़ औक़ात ने ये भी लगाया होता है कि ये जो मोटी लकीर आती है वो बड़ी मद है, जो बारीक लकीर आती है वो छोटी मद है। तो इस चीज़ को आपने क्लियर करना है। इसकी मिकदार है 2.5 अलिफ से 3 अलिफ, तो 2.5 अलिफ भी कर दें तो पूरी हो जाएगी, ठीक है। लाजमी नहीं कि 3-4 अलिफ अदा करनी है। अच्छा, दुआ, दुआ। अब यहाँ पर ये सुनने वाली बात है, तवज्जो से आपने सुनना है। ये जो मिस्टेक, ये जो गलतियाँ आपको बता रहा हूँ ना, ये अक्सर लोगों में पाई जाती है। एक तो आपने आइन को क्लियर करना है, दूसरी बात ये है कि ये हमज़ा है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप करना चाह रहे हैं ना, तो स्टॉप करते वक्त इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है ख़ास तौर पे कि जब स्टॉप करेंगे तो हमज़ा का साउंड भी लाजमी आएगा। साउंड से मुराद हमज़ा की आवाज़ भी आएगी। लाजमी नहीं है कि अगर इसके ऊपर रुकेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, नहीं, इसकी हाफ हालत जो है हमज़े की पड़ी जाएगी। कैसे? दुआ, दुआ। लास्ट में जब रुकेंगे तो हमज़ा की आवाज़ आएगी, थोड़ी सी हमज़ा का थोड़ा सा साउंड आएगा, तो फिर ये इसकी अदायगी सही होगी। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे, नहीं, दुआ, ये गलत है। दुआ, दुआ, ठीक है, साकिन कर रहे हैं। अगर हमज़ा के ऊपर, ये तो ज़ेर है, अगर हमज़ा के ऊपर एक ज़बर होती, ये समझने वाली बात है और पूरी ज़िंदगी आपको ये फ़ायदा देने वाली बात है। अगर इसके ऊपर ज़बर होती तो इसको साकिन करते, तब भी ऐसे पढ़ा जाता, दुआ, दुआ। इसकी हाफ हालत यानी इसका साउंड आना था। अगर बिलफर्ज ऐसी जगह है जैसे ये दुआ लफ्ज़ है, आखिर में हमज़ा आ रहा है, हमज़ा के ऊपर 2 ज़बर आ गए हैं, तो फिर कैसे पढ़ेंगे? फिर भी लोग साकिन कर देते हैं, या तो पढ़ते नहीं है हमज़ा, अगर पढ़ते हैं तो हमज़ा को फिर भी साकिन कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हमज़ा के ऊपर एक ज़बर हो, एक ज़ेर हो, वहाँ पे वक्फ करें यानी स्टॉप करें, रुक जाएं, तो फिर हमज़ा की हाफ हालत पड़ी जाएगी, यानी इसकी जो आवाज़ है थोड़ी सी आएगी, जैसे दुआ, ठीक है। अगर इसके ऊपर 2 ज़बर आ जाएं, 2 ज़बर आ जाएं, तो फिर इसकी जो एक ज़बर है, मतलब एक ज़बर जितना इसको खींचा जाएगा। कैसे? फिर इसको साकिन नहीं करेंगे, 2 ज़बर होंगे, तो फिर पढ़ेंगे दुआ, दुआ, इतना इसको लंबा करेंगे। अक्सर जगहों पे आता है, इसलिए आपको ये सूरत हाल बता रहा हूँ ताकि किसी जगह पे 2 ज़बर आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको मसला ना हो। 2 ज़ेर आ जाएंगे तो तब इसको साकिन किया जाएगा, ये भी कंफ्यूज ना होना। ज़ेर हो, 2 ज़ेर हो, ज़बर हो, साकिन कर देंगे। 2 ज़बर हो तो थोड़ा सा 1 अलिफ की मिकदार इसको खींचेंगे, दुआ, इतना, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ना है? रब्बाना, नून के आगे अलिफ नहीं छोड़ना, रब्बाना व तक़ब्बल, ऐसे नहीं पढ़ना जल्दी में, रब्बाना व तक़ब्बल दुआ। ओके, आगे पढ़ते हैं। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अब इसके तलफ़्फ़ुज़ ठीक करते हैं। ये वही मिस्टेक है जो आपको पहले बता चुका हूं। रब्बाना, रब्बा, रा ज़बर बा, रब, बा ज़बर बा, रब्बा, नून गैन ज़बर नग, जब नून को गैन से मिलाएंगे तो अलिफ दोनों गिर जाएंगे, ठीक है। तो रब्बाना फिर ली, या मद्दा है, इसको लंबा करेंगे, फिर ली वाली वालिदैया। अब यहाँ पर लोग क्या मिस्टेक करते हैं? यहाँ पर ये मिस्टेक है, उनकी गलती है कि वाव के आगे जो अलिफ है उसको छोड़ देते हैं और पहली जो वाव है इस वाव के आगे अलिफ पढ़ देते हैं। मतलब जिस वाव के आगे अलिफ है ही नहीं उसके आगे अलिफ पढ़ देते हैं, जिस वाव के आगे अलिफ है उस अलिफ को छोड़ देते हैं। एक अलिफ की मिकदार आपको पता है कि एक अलिफ को पढ़ते वक्त उसकी मिकदार कितना है? 1 अलिफ के बराबर।
ٹھیک ہے، مد اصلی کے برابر. مد اصلی کتنی ہوتی ہے اس کی مقدار؟ مد اصلی کھڑا زبر کھڑی دیر الٹا پیش کو مد اصلی کی مقدار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایک مٹھی بند کریں گے، اس میں جیسے ہی کھینچیں گے، فنگر اوپن کریں پھر بند کریں، اتنی دیر کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے. پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ واؤ کے آگے، پہلی واؤ کے آگے الف نہیں ہے، اس کو نہیں کھینچنا. دوسری واؤ کے آگے الف ہے، اس کو لمبا کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ والے والدیہ، والے والدیہ، ایسا نہیں پڑھنا. والی والی، والی والی، والی والی. ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہے؟ دیا. لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ والی والدیہ وللمؤمنین، دیا وللمؤمنین. ایسے نہیں پڑھنا، والی والدیہ وللمؤمنین. بھائی یا کدھر جائے گی؟ یا کو بھی تو پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ یا کے اوپر شد ہے، دال زبر یا، دای یا زبر یا، دیا دیا. والی والی دیا، والی والی دیا. اوکے، آگے ہے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب یہاں پر لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پہ حمزہ پڑھنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچے واؤ ہے تو واؤ پڑھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ نے قاعدے کی پہلی تختی پہ 2 یا تیسری تختی کے بعد ہے، اس پیج کے اوپر یہ واؤ اور الف یا یہ چیز آتی ہے کہ الف کے اوپر بھی حمزہ، واؤ کے اوپر بھی حمزہ، یا کے اوپر بھی حمزہ. وہاں پر قاعدے میں بتایا جاتا ہے بچے کو کہ قرآن پاک میں یا عربی میں کسی جگہ بھی واؤ کے اوپر حمزہ آ جائے، یا کے اوپر جیسے یہ حمزہ ہے حمزہ آ جائے، الف کے اوپر حمزہ آ جائے تو وہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، واؤ نہیں پڑھتے. سمجھ آ رہی ہے؟ واؤ کے اوپر حمزہ آ جائے، الف کے اوپر یا کے اوپر، تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، واؤ کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے. واللمؤمنین. اچھا، یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا، حمزہ ساکن جو ہوتا ہے، اگر حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ہو وہ تو پھر تھوڑا سا ایسے جو ہے وہ سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے آ ای او. ٹھیک ہے، اگر حمزہ ساکن ہو جیسے یہ ہے، یعنی حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ساکن ہمیشہ، یہ تجوید کا رول ہے، حمزہ ساکن جو ہے ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جھٹکے کے ساتھ. اب جھٹکا کیسے دیں گے؟ اکثر لوگ کرتے ہیں وللمؤمنین، مؤمنین. ایسے نہیں کرنا بھائی. وللمؤمنین پڑھیں گے تو حمزہ کو پڑھتے وقت حمزہ میں قلقلہ پیدا ہو جائے گا. قلقلہ، اس کو آواز کو باہر لوٹانا نہیں ہے واپس، ایسا نہیں کرنا. اگر آپ کسی میں سننے، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ ایسے پڑھ رہا ہے وللمؤمنین مؤمنین، تو یہ غلط ہے. پڑھیں گے کیسے؟ جھٹکے کا مطلب ہوتا ہے جھٹکا دیں، رک جائیں، پھر آگے پڑھیں. کیسے؟ وللمؤمنین، وللمؤمنین. ٹھیک ہے، میم زبر حمزہ اور میم پیش حمزہ، میم زیر می، می نینا، نینا. اوکے، وللمؤمنین، وللمؤمنین. اب اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو کیسے پڑھیں؟ بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ لازمی ہے، اگر آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھیں وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، نون کو لمبا تو کرنا نہیں. بچے اکثر کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نون کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، وللمؤمنین یوم، مؤمنین یوم. ایسے نہیں پڑھانا. اگر بچہ ایسے پڑھ رہا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ بچے کو پڑھاتے ہوئے یہاں پہ سٹاپ ہی نہ کروائیں، یہاں پہ اس کو رکنے ہی نہ دیں. اسے کہیں کہ یہاں پر سٹاپ نہیں کرنا. مثال کے طور پہ آپ پڑھاتی ہیں وللمؤمنین یوم یقوم، ایسے نہیں پڑھانا. پھر اسے کہیں کہ وہ ملا کے پڑھے. جب وہ ملا کے پڑھے گا تو اس کا جو نون کو لمبا کرے گا وہ خود بخود چھوٹ جائے گا. کیسے پڑھانا ہے؟ وللمؤمنین یوم، مؤمنین یوم. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یقوم الحساب، قاف کے آگے واو ہے، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے دیکھیں، واو ساکن ہے، جزم آ چکا ہے. واو کے اوپر جزم ہو تو واو کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے. مدہ کا مطلب لمبا کرتے ہیں اس کو ایک الف کی مقدار. کیسے؟ یقوم یقوم، ایسے نہیں پڑھنا یقوم الحساب، یقوم الحساب، ایسا نہیں. قاف موٹا ہے 2 نقطوں والا، اس کو فل موت کر کے پڑھیں گے. یقوم یقوم الحساب. اب ایسا بھی نہیں پڑھنا کہ لام کے اوپر جزم ہے، اس میں قلقلہ پڑھیں. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ قلقلہ کے صرف 5 حروف ہیں.
قطب جدن یہ ان کا مجموعہ ہے، قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں قلقلہ کے جن میں قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہے واپس، جیسے اق بق تق ثق، جیسے سورہ اخلاص کے لاسٹ میں آتا ہے احد لم یلد ولم یولد، یہ قلقلہ کے حروف ہیں، وہ بھی جب ساکن ہوں یہ 5 حروف تب ان میں قلقلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ زبر زیر پیش ہو تو ان میں قلقلہ نہیں ہوتا۔ اچھا اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ لام میں قلقلہ نہیں کرنا، مل میم پیش لام مل، جب لام کے اوپر آواز آئے گی تو جم جائے مل، اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا یقوم مل حساب ایسے نہیں پڑھنا، یقوم مل حساب۔ اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں حساب، ایسے نہیں پڑھنا، یہاں پہ ہا بریک ہے، یہ دیکھیں ہا بریک ہے تو اس کو بریک ہی پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا۔ ہا اس ہا کا تعلق یہ اس کے ساتھ ہے سینے کے ساتھ، اس ہا کا تعلق گلے کے ساتھ ہے، حلق کے ساتھ، اس کا تعلق سینے سے نہیں ہے۔ حساب یقوم الحساب، اوکے، سین کے آگے الف ہے تو اس کو لمبا کریں گے، حساب۔ اچھا ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ یہ جو حمزہ میں ہا آتی ہے اس کو موٹا کیوں پڑھتے ہیں؟ نہ کہ ان کا تعلق حروف اس مستعلیہ میں سے ہے، نہ کہ پر موٹو میں حرف جیسے را ہے یا صاد ان میں سے ہے، تو اس کو کیوں جو ہے وہ موٹا پڑھا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کا تعلق، یہ جو ہا ہے یہ حمزہ کی ہا یہ سینے سے ہے، اس کا تعلق، اس کا مخرج ہی سینے میں ہے، تو جب یہ سینے سے نکلے گی آواز تو موٹی ہی آئے گی، بھاری آواز میں آئے گی، بریک تو نہیں ہوگی نا۔ اگر آپ بریک پڑھ سکتے ہیں تو بریک نکال سکتے ہیں تو نکالیں، ٹھیک ہے نا، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یوما یقوم الحساب، اور حمزہ کی ہا جو ہے وہ ہمیشہ ہی بھاری ہی نکلتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اچھے طریقے سے آپ نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس کرنے کے بعد کہیں بھی آپ کو پرابلم ہو تو مجھے میسج کر دیجئے گا۔ میری سوچ تھی کہ آگے دعا بھی پڑھیں گے جو فرض نماز کے بعد یا کسی دعا نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، لیکن ویڈیو لمبی ہوگی، یہیں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ آگے السلام علیکم، اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کل اس کے اوپر جو ویڈیو بنائیں گے۔ اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔